اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، انسان کی طبیعتوں کا اور انسان کے مزاج کا سب سے بہترین جو شناس ہے وہ اس کا خالق و مالک ہے، جو حقیقت میں انسان کے مزاج کو سمجھتا ہے، اور انسان کی جو خود آگاہی ہے اس کے بارے میں اولیاء اللہ کے ہاں، اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کے ہاں بڑی خاص توجہ دی گئی کہ انسان جیسا ایک عام ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا بس بے شک وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ انسان کی گمراہی اور انسان کے زوال اور خرابی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اس خالق کائنات نے جو انسان کا تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، وہ انسان کے مزاج کو، انسان کی طبیعت کو سب سے بہترین سمجھتا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی ہو وہ اپنی اس بنائی ہوئی چیز کی خامیوں اور خوبیوں سے سب سے بہترین آگاہ ہوتا ہے، اور خالق کائنات اپنی اس تخلیق کی تمام چھوٹی بڑی ظاہر اور پوشیدہ خامیوں اور جو اس کی اچھائیاں ہیں ان سب سے بہترین آگاہ ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا بتایا نا کہ علیم بذات الصدور، کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ عالم الغیب والشہادہ، کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم لوگوں سے چھپا لیتے ہو اس سارے کو بھی جانتا ہوں۔ انسان کا اہم ترین بزرگان دین کے ہاں، اولیاء اللہ کے ہاں، یہ طریقت کے سبق میں عام ترین سبق کیا ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے۔ معرفت الہی حقیقتاً تو منزل وہ ہے نا کہ معرفت الہی حاصل ہو جائے، لیکن معرفت الہی سے پہلے انسان کو اپنا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ قارون ہے اور حامان ہے اور فرعون ہے اور نمرود ہے اور شداد ہے، اور یہ جو سارے نام ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل انسان شناسی کے بھولے ہوئے ہیں۔ انسان بھول کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو عرف کل سمجھ لیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو غلطی سے پاک سمجھ لیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ اور حقیقی طور پہ انسان کی جگہ وہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنے آپ کو جب پہچان لے تو وہ جس طرح میرے حضور سیدی نے کہا تھا کہ ایک قطرہ ناپاک ہے نسب تیرا، اوقات میں رہ کہ یہ اوقات ہے تیری۔ انسان جب اپنے آپ پہ غور کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ میری تخلیق کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ میں تو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوں، میں تو نجاستوں سے بھرا ہوا ہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں اور لغزشوں سے بھرا ہوا ایک پیکر ہوں، ایک مجموعہ ہوں۔ تو حاضرین مکرم، سورۃ الاعراف کی آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ کریم نے انسان کے بھول جانے کی اور گمراہ ہونے کی ایک اور صورت بتائی ہے کہ انسان کیسے بھولتا ہے۔ دیکھیے بہت دلچسپ، ظاہر ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جانتا ہے وہی انسان کے بارے میں سب سے بہترین بتا سکتا ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا
اور رب کا اپنے بندے سے مخاطب ہونے کا یہ سب سے منفرد انداز ہے کہ اپنے بندے کو یاد دلایا جائے کہ تو کدھر پھر رہا ہے، تو غیروں کی محتاجی میں پڑا ہے، تو اسباب کے چکر میں پڑا ہے، تو ظاہر کے چکر میں پڑا ہے، تو مکان، لباس، دولت اور نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ هو الذی، وہی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کر کے نام نہیں لیا، یہ نام نہ لینا بھی ایک بڑی حکمت ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جب کسی بندے کو کسی بہت زیادہ جاننے والے کا تعارف کرانا ہو نا، اسے نام نہیں لیا جاتا، بس اشارہ کر دیا جاتا ہے، وہ بہت جاننے والے کو نام لیے بغیر جان جاتا ہے۔ جو انسان کا بہت زیادہ قریبی ہو، بہت زیادہ پکا واقف کار ہو، تو اس کے سامنے اس کا تعارف کرانے کے لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے اسی طرح قرآن مجید کی جا بجا آیات میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ، لفظ کوئی نہیں بولا، کون؟ وہی، کون وہ؟ وہی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارے سب سے قریب ہے۔ اب اس کو کہیں کہیں کھول بھی دیا، کہیں چھپا لیا اور کہیں کھول بھی دیا۔ کہیں کہا کہ اچھا جاننا چاہتے ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے، تو وہ تمہاری شارک سے قریب ہے۔ اور یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی جس نے تمہیں تخلیق کیا ایک جان سے۔ اللہ اکبر۔ انسان کا اس سے بڑا اور تعارف کوئی نہیں ہے، اور انسان کی اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جب انسان غرور، تکبر، گھمنڈ اور انا کا شکار ہو جاتا ہے، ضد کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنے طاغوت اور شیطان اور اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑا اور کوئی سبق نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تم سب ایک نفس سے پیدا کیے ہوئے ہو۔ حاضرین مکرم، یہ کائنات کا موجودہ دنیا میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کیا سبق ہے؟ اس کو اگر آپ سمجھیں، ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج دنیا میں، دنیا کا ہر ملک جہاں پہ لوگ زیادہ پیسے لگا کے جاتے ہیں نا، وہاں کیوں پیسے لگا کے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی سے بھی آپ پوچھیں دنیا میں، ہمارے پاکستان کے لیے دنیا کے کسی انسان سے پوچھیں کہ جس ملک میں سب سے زیادہ پیسے لگا کے جاتے ہو، کیوں جا رہے ہو وہاں؟ وہ کہتے ہیں وہاں انسانوں کے حقوق دیے جاتے ہیں، انسانوں کے حقوق محفوظ ہیں۔ اچھا بھئی، یہ انسانوں کے حقوق کیا ہے؟ کہ جی انسانوں کے حقوق یہ ہیں کہ سارے انسانوں کو برابر سمجھا جائے، اور سارے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، سارے انسانوں کو روزگار کا حق دیا جائے، سارے انسان کو اپنا گھر بسانے کا حق دیا جائے۔ اچھا یہ سارے حقوق ہیں جی، اچھا یہ سارے حقوق کیسے پتہ چلے ابھی انسان کو؟ یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک تاریخ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں بہت پیسے لگا کر، اور سارے جانا چاہتے ہیں، جہاں جن ممالک میں، جن معاشروں میں کیوں جانا چاہتے ہیں، وہاں جی انسان کو بڑا حق حاصل ہے، ہیومن رائٹس۔ اچھا بھئی ہیومن رائٹس کہاں سے ملے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ہیومن رائٹس موجودہ دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے دیے ہیں، اقوام متحدہ نے دیے ہیں۔ اچھا بھئی اقوام متحدہ میں یہ ہیومن رائٹس کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ جی انسانوں کو زندہ رہنا ہے۔ اچھا یہ انسان کون ہوتا ہے بھئی؟ یہ کس نے بتایا؟ انسان ہونا یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں آج جتنے انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ سب آپ کے اور میرے آقا مکین گنبد خضرا سیدہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے لیے گئے انسانی حقوق ہیں۔
جناب سیدنا بلال کون ہے؟ اور یہ جو باہر نام لکھا ہے سیدنا ابو ذر کون ہے؟ جناب سیدنا سلمان کون ہے؟ جناب سیدنا سہیل کون ہے؟ یہ غلام تھے، اور غلاموں کی حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی۔ ایک مکے کے پاس ایک بازار تھا جس کا نام تھا عکاظ، عین کاف الف زوین، یہ ایک عکاظ بازار تھا، وہاں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، اور دستور یہ تھا کہ جو غلام ہے وہ پورا لباس نہیں پہنے گا، یہ گھٹنوں تک اور بازو اور گردن یہ باہر رکھے گا، یہ ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، یہ غلام کی نشانی ہوتی تھی، اور اس کو منڈی میں لے جا کر فروخت کیا جاتا تھا اس کے اعضاء کے حساب سے، یہ حقیقت ہے، اور یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ اور جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ بک کر غلام آئے تھے، اب قربان جائیے، جو کہتے ہیں نا کہ نبی کیا دے سکتا ہے یا نبی کے دینے سے کیا ملتا ہے، تو یہ جو انسان کو انسان ہونا ہے نا، یہ جناب رحمت للعالمین کی رحمت نے عطا کیا ہے، ورنہ وہ نسل در نسل بک رہے تھے اور وہ غلاموں کی نسل کاؤنٹ ہوتی تھی۔ جناب صہیب روم سے بک کر آئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے بک کر آئے تھے، جناب ابو ذر کسی اور علاقے سے بک کر آئے تھے، یہ سارے غلام تھے، اور جن کی کوئی انسانی حیثیت نہیں تھی، مالک چاہتا تو روٹی دیتا، مالک چاہتا تو لباس دیتا، مالک چاہتا تو بھوکا رکھتا، منڈی میں لے جا کر بیچ دیتا۔ اب قرآن کا یہ لفظ سنیے، اور رحمت للعالمین کی رحمت کا اپنے دل میں اپنے نہاں گوشے میں بیٹھ کر ان کی رحمت کا اتنا شکر ادا کیجئے، وہ جس طرح فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ جو کلمہ پڑھانے کا احسان ہے نا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو آج ساری دنیا ہیومن رائٹس کے نام پر پیسے اکٹھے کر رہی ہے، ہمارے پاس ہو پیسے دو ہم انسانی حقوق دیتے ہیں، اچھا بھئی یہ انسانی حقوق کس نے دیے ہیں؟ یہ جی یونائٹڈ نیشن نے دیے ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں جی، انسانی حقوق ہیں، ہم ساروں کو انسان مانتے ہیں، اچھا بھئی کب سے مانتے ہیں؟ یہ ابھی 1948 سے مانتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں چارٹر منظور کیا ہے کہ گورا ہے، کالا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، سب کو انسان مانتے ہیں، اس سے پہلے انسان نہیں مانتے تھے۔ اچھا تو یہ جو انسانی حقوق ہیں یہ کس نے بتائے ہیں؟ یہ مکین گنبد خضرا نے بتائے ہیں، یہ سیدہ آمنہ کے لال نے بتائے ہیں۔ اب رب کا کلام سنیے کہ کیسے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ انسان تو کس غلط فہمی کا شکار ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہارا عنوان ایک ہے، تمہاری پہچان ایک ہے، تمہارا تعارف ایک ہے، تمہارا نسب ایک ہے، من نفس واحدہ، تم سارے ایک آدم سے پیدا کیے گئے۔ اور یہ سبق یاد کس نے کرایا ہے؟ یہ سارے عرب و عجم میں شرق سے غرب تک یہ پیغام یاد کس نے کرایا ہے؟ یہ جناب رحمت للعالمین نے یاد کرایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نور ہونا ثابت ہونا چاہیے، یہ ثابت نہیں کرنا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی رحمت للعالمین کا صدقہ تو شرق و غرب، ایشیا و یورپ، شمال اور جنوب میں رہنے والا ہر انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ یہ جو آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، شناختی کارڈ بنتا ہے پوری دنیا میں ہر انسان کا، یہ شناخت ہے کہ اس کو انسان مانا جاتا ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن کے اس چارٹر سے پہلے دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو انسان تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، یہ تو ان کی مجبوری بنی، ان کے کاروبار کی، ان کی آمدن کی، ان کے وسائل کی، کہ انہیں گورے، کالے، سرخ، سفید، عربی، عجمی
بلوچی، پنجابی، سب کو انسان ماننا پڑا۔ اور یہ مکین گنبد خضرا جناب رحمت للعالمین نے صدیوں پہلے بلال کو سینے لگا کے بتایا کہ بلال بھی ہمارا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ صہیب روم سے آیا ہے، سلمان فارس سے آیا ہے، ابو ذر کسی دور قبیلے سے آیا ہے، اور جناب مکین گنبد خضرا در یتیم عبداللہ جناب سیدہ آمنہ کے لال ہر ایک کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ اور پھر قربان جائیے کیسا معاشرہ بن رہا ہے، کیسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ کا عملی مظاہرہ کیسے ہو رہا ہے کہ جناب سیدنا مولائے کائنات حیدر کرار شیخ خدا علی المرتضی فرماتے ہیں سیدنا بلال۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ عالی نسب ہیں، آپ اشرف النسب ہیں، جناب حیدر کرار بنی ہاشم ہیں، قریش کا گھر ہے، آپ نسل در نسل سردار ہیں، بلال کو سیدنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلال تو کل منڈی سے بک کر آیا ہے، کل اس کی قیمت لگی تھی۔ فرماتے ہیں تم نے سنا نہیں، میرے کریم آقا نے بلال کو سینے سے لگا لیا ہے۔ جس کو کریم آقا سینے سے لگا لے وہ علی المرتضی کے لیے بھی سیدنا ہے، وہ عمر فاروق کے لیے بھی سیدنا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے اب بلال سیدنا بلال ہے۔ اور رب کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ عزیز مکرم میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا تعارف، انسان کا سب سے بہترین نسب اور عالی نسب کیا ہے کہ وہ آدم کی اولاد، اور اس کو قرآن نے یاد کرایا ہے، اس کو رب کے آخری کلام نے یاد کرایا ہے، اس کو جناب رحمت للعالمین نے یاد کرایا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا انسان کی گمراہی کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور بھولتے بھولتے کیا بھولتا ہے؟ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ میرا گھر کون سا ہے، میرا گھر کون سا ہے، اور میرا قبیلہ کون سا ہے۔ اور جب انسان یہ بھولتا ہے میرا خاندان کون سا ہے، پھر یہی بھولتے بھولتے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور رب کا کلام کیا کر رہا ہے؟ انسان کو اپنا آپ یاد کرا رہا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بھولتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو ہمیں نام مختلف قرآن نے بتائے، حدیث نے بتائے، ہم فرعون کا نام پڑھتے ہیں، حامان کا پڑھتے ہیں، نمرود کا پڑھتے ہیں، شداد کا پڑھتے ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے وہ ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے جو قرآن نے بتایا، فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تم بھولے ہوئے ہو، تمہارا وہی ہے۔ انسان کو جب کوئی بہت قریبی یاد کرانا ہو نا، کوئی بہت جاننے والا، بہت واقف کار، اس کا نام نہ بھی لیا جائے نا، اس کا صرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ تو بندہ فوراً پہچان جاتا ہے۔ یہی بات رب نے اپنے بارے میں کہی، فرمایا هو الذی، وہ کون، وہ خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور سب سے قریبی وہی ہے۔ ہم نے بہت سارے اپنے قریبی خود بنائے، مال و دولت کی وجہ سے، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے۔ رب فرماتے ہیں تمہارا سب سے قریبی وہ ہے، اور پھر اس قریبی کی مثال کیسے دی؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارا سب سے قریبی وہ ہے جو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان جب بھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، پھر ہم نے اس کی تسکین کے لیے جوڑے بنائے، پھر ہم نے انسان کی تخلیق کے لیے حمل ٹھہرا۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما اثقلت دعوا اللہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔
रब्बहुमा, वो दोनों, लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार हमें नेक औलाद दे, हम तेरे शुक्र करने वाले बने। ये इंसान के भूलने का एक रास्ता रब बता रहा है कि इंसान कैसे भूलता है। मैंने पहले अर्ज किया कि इंसान शनास, हमारे औलिया अल्लाह ने, साहिबाने तरीकत ने सबसे आम सबक ये दिया कि इंसान शनास हो जाओ, और इंसान शनास होना ये सबसे पहले खालिक के कायनात का पसंदीदा अमल है, कि वो सबसे ज्यादा इंसान शनास है। वो जिसने पैदा किया है ना, जिसने बनाया है, तख्लीक किया है, वो सबसे ज्यादा इंसान को बेहतरीन जानता है। अब वो इंसान के भूलने का एक पूरा रास्ता बताता है कि इंसान को मैंने तख्लीक किया, फिर इनके जोड़े बनाए, फिर जब जोड़ा बनता है फिर इनके यहाँ अमल होता है, फिर ये दुआ मांगते हैं, और दुआ भी अपने अल्लाह से मांगते हैं। दावल्लाहा रब्बहुमा, दोनों दुआ मांगते हैं, लइन आतैतना सालिहन। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि औलाद के लिए रब से दुआ मांगना ये रब को बड़ा पसंद है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान में जा बजा हज़रत ज़करिया की दुआ, हज़रत इब्राहीम की दुआ, वो दुआएं भी कौन सी हैं जो औलाद के लिए हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का तरीका था ना, लोग आके अपनी औलाद की नाफरमानी का रोना रोते, तो बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वालिद और वालिदा की दुआ इंसान के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। अब चाहिए ये कि वो दुआ ही होनी चाहिए, वो कभी बदुआ नहीं होनी चाहिए। और ये वालिदैन की दुआ ही है जो इंसान को इल्म के उरूज पर भी पहुंचा देती है और अमल की मंजिल तक भी पहुंचा देती है, और ये इतनी पसंदीदा है। रब फरमाते हैं कि मेरे बंदे मुझसे दुआ करते हैं और रब को पसंद है। फरमाया लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, और कहते हैं कि हमें औलाद दे कि हम तेरे शुक्र करने वाले बने। लेकिन अब इंसान भूलता जब है ना, फिर देखें कि रब उसको कैसे याद दिलाता है। फरमाया फिर होता क्या है, फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू, फिर होता ये है कि हम उन दोनों की दुआ को सुन लेते हैं, और वो यकीनन दुआओं को सुनता है। फरमाते हैं फिर हम सुन लेते हैं, आताहुमा, फिर हम उन दोनों को अता करते हैं, सालिहन, नेक औलाद, और नेक औलाद बेटे भी हैं बेटियां भी हैं। रब फरमाते हैं हम अता करते हैं, जअला